بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، چاول ہر ایک کی پسندیدہ غذا ہے۔ چھوٹے بڑے سبھی اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ خاص طور پر ایشیائی ممالک میں اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا فرمان بتانے جا رہے ہیں جس میں چاول کی بہت ہی خاصیت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں ہر مسلمان کے لیے ایک سبق بھی موجود ہے۔ چاول کی وہ خاصیت کیا ہے، یہ آپ کو بتانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتانے سے پہلے آپ کو پہلے یہ بتاتے ہیں کہ چاول رات کو کھانے چاہیے یا دن کو۔ تمام غذائی اشیاء اپنے اندر علیحدہ افادیت رکھتی ہیں۔ مناسب مقدار اور وقت پر کھایا جائے تو یہ ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند بن جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر چیز کے کھانے کا ایک مقرر وقت ہے۔ اگر اس مناسب وقت پر اس شے کو کھایا جائے تو نہ صرف یہ آسانی سے ہضم ہو جاتی ہے بلکہ یہ جسم کو فائدہ بھی پہنچاتی ہے۔ چاکلیٹ کو ہی لیجئے۔ چاکلیٹ کے کچھ ٹکڑے ناشتہ کے وقت کھانا جسم میں اینٹی آکسیڈنٹس کی مقدار میں اضافہ کرتے ہیں جو بڑھاپے کے عمل کو سست کرتے ہیں۔ چاکلیٹ امراض قلب کے لیے بھی مفید ہے، لیکن اس کی زیادہ مقدار سے جسم میں چربی ذخیرہ ہونا شروع ہو جائے گی جو موٹاپے، ہائی بلڈ پریشر سمیت کئی بیماریوں کا سبب بنے گی۔ دودھ جسم اور دماغ کے خلیات کو پرسکون کر کے اچھی نیند لانے میں معاون ثابت ہوتا ہے، لہذا نیم گرم دودھ کا ایک گلاس رات سونے سے پہلے پینا نہایت مفید ہے۔ اس کے برعکس دن میں دودھ پینا نظام ہاضمہ پر بوجھ بن سکتا ہے اور آپ کے دن بھر کے کھانے کا معمول خراب ہو سکتا ہے۔ دہی کو کھانے کا بہترین وقت دن میں ہے، یہ ہاضمے کے نظام کو بہتر کرتا ہے، لیکن رات کے وقت دہی کھانا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ گلے کی خرابی یا کھانسی کا شکار ہیں تو ایسی صورت میں رات میں دہی کھانے سے گریز کریں۔ گوشت ہمیشہ دن کے کھانے میں کھائیں کیونکہ یہ ہضم ہونے میں 5 سے 6 گھنٹے لیتا ہے۔ اسے رات کے کھانے میں کھایا جائے تو یہ نظام ہاضمہ پر بوجھ بن سکتا ہے۔ دالیں ہمیشہ شام یا رات کے کھانے میں استعمال کریں کیونکہ یہ نظام ہاضمہ میں بہتری اور کولیسٹرول میں کمی کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ صبح ناشتے کے وقت یا دن کے درمیان دالوں سے بنی ڈش جلدی ہضم ہو کر بے وقت بھوک پیدا کر سکتی ہے۔ اکثر افراد رات کے کھانے میں چاول کھاتے ہیں جو ان میں موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ چاول کھانے کا بہترین وقت دوپہر میں ہے۔ رات کے کھانے میں آلو کے استعمال سے گریز کریں۔ چینے سے بنی اشیاء کا استعمال کیلوریز میں اضافے کا سبب بنتا ہے، لہذا بہتر ہے کہ میٹھی چیزوں کو شام سے پہلے کھا لیا جائے تاکہ دن بھر چلنے پھرنے کے دوران یہ ہضم ہو جائے۔ دن بھر میں خشک میوہ جات کا استعمال آپ کو بے وقت کھانے سے بچائے گا، یوں آپ کے وزن میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن خیال رہے کہ خشک میوہ جات جیسے بادام، پستہ، اخروٹ وغیرہ بھرپور غذائیت کے حامل ہوتے ہیں، لہذا انہیں رات میں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نارنگی کو صبح ناشتے میں خالی پیٹ کھانے سے گریز کریں۔
صبح نہار منہ نارنگی کھانے سے جسم میں الرجی پیدا ہو سکتی ہے۔ ناشتہ میں یا دن کے کسی بھی حصہ میں کیلا کھانا آپ کے ہاضمے کے عمل کو تیز کر سکتا ہے۔ شام یا رات میں کیلا کھانا نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ یہی بات سیب کے لیے بھی ہے۔ صبح ناشتے میں ایک سیب کھانا ڈاکٹر سے نجات اور رات کو کھانا ڈاکٹر کے پاس جانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اب آپ کو چاول کھانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتاتے ہیں۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں امیر ہو جاؤں اور مجھے غربت سے نجات مل جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاول کھایا کرو۔ وہ شخص یہ سن کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میری دولت کم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی فرمایا کہ چاول کھایا کرو۔ جب وہ واپس چلا گیا تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، جو شخص غریب تھا اس کو بھی آپ نے چاول کھانے کا کہا اور جو امیر تھا اس کو بھی آپ نے چاول کھانے کا کہا۔ آپ نے فرمایا، یاد رکھو، جب انسان چاول کھاتا ہے تو اس کو کھانے میں چاول کا ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو کہ اللہ کی رحمت اور برکت والا ہوتا ہے۔ غریب کو چاول کھانے کا اس لیے کہا کہ وہ چاول خریدے گا اور تھوڑی مقدار میں چاول پکائے گا اور ایک ایک دانہ سنبھال کر کھائے گا، یہ اس لیے رزق میں برکت کا سبب بنے گا۔ اور جو امیر ہے وہ چاول زیادہ مقدار میں پکائے گا اور جب وہ کھانے کے لیے چاول نکالے گا وہ کبھی زیادہ نکالے گا، کچھ کھائے گا اور کچھ ضائع کر دے گا۔ اس طرح وہ اس دانے کو ضائع کر دے گا جو برکت والا دانہ ہوگا، لہٰذا اس کے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو مزید دوں گا، اگر تم ناشکری کرے گے تو اللہ کا عذاب ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔